اب جادو کا مسئلہ بھی ہے، جاننا چاہیے ضرور کہ جادو کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھو جادو جو ہوتا ہے، جن طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے اس میں کچھ باتیں آدمی کچھ کلمات پڑھتا ہے، کچھ بول بولتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا وہ بول ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ان شیاطین کو کیا کیا جاتا ہے، خوش کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو عمل کر کے وہ فلاں جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو وہ اکثر تو وہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی اس جملے کے زبان سے نکالنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ کچھ اعمال کرواتے ہیں، خون، یا بعد مرتبہ تو بچوں کو باقاعدہ اغوا کر لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کی بلی چڑھاتے ہیں بعد دیویوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کو نجاست کے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ اس کے بغیر جادو سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے عام طور پر جادو کے اندر ایسا کام یا ایسی بات کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اگر یہ کفریہ کلمہ ہے یا کفریہ عمل ہے تو اس سے ایمان سے نکل جائے گا۔ اگر ایسا کفریہ نہیں ہے تو بھی وہ حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں ایک جادو کو بھی ذکر کیا ہے، حرام ہے، اعلیٰ درجے کا حرام، اور اسلامی حکومت میں اگر اس کے اوپر ثابت ہو جائے زہر، یا جو ہے وہ اپنے اقرار کر لے تو اس کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جادو جو ہے عام طور پر آدمی کو، جو لوگ سیکھتے ہیں، عورتیں زیادہ طور پر اس میں ملوث ہوتی ہیں، لیکن وہی اس کی نتیجے میں نعوذ باللہ آدمی ایمان سے نکلتا ہے، اس لیے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیتیں اللہ نے 11 آیتیں دونوں صورتوں میں نازل فرمائی، اور اس کی وجہ سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سحر کا اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو دور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔